گھر میں وضو کرتا ہوں وہاں بھی ایک مسواک، مسجد میں وضو کرتا ہوں وہاں بھی ایک مسواک، جیب میں ایک مسواک رہتی ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ آج تک دانت کی نہ کوئی بیماری ہوئی ہے اور نہ دانت اکھاڑنے کی نوبت آئی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، پیارے آقا علیہ السلام ہماری مشقت کو کا خیال کر کے ہر بات سے رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور ہماری مشقت کا لحاظ کر کے شریعت میں نرمی پسند فرماتے ہیں، لہذا 50 وقت کی نمازیں ہمیں ملی ہیں۔ اللہ کے حبیب کو معلوم ہوا امت برداشت نہیں کر پائے گی، اسے نباہ نہیں پائے گی، اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے گئے، کم کرایا کم کرایا کم کرایا، یہاں تک کہ 5 نمازیں ہمارے لیے رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقاضا ہوا، فرمانے لگے نہ اب جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ختم کر دی جائے، لہذا امت کا ہمیشہ لحاظ کیا چیزیں دنیا میں پریشان کرنے والی ہیں اس کی طرف رہنمائی، کن چیزوں کے ذریعے سے آخرت میں تباہی آنے والی ہے ان کی طرف اللہ کے حبیب علیہ السلام کی رہبری۔ آپ کو قرآن و سنت کے ہر صفحے پر موجود ملے گی، لہذا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، اے دنیا کے لوگوں، تم مرنے کے بعد اگر جنت چاہتے ہو اور اس دنیا کو جنت نما بنانا چاہتے ہو، جنت والے سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، مرنے کے بعد اللہ کی مغفرت اور انعام چاہتے ہو تو 2 کام کر لینا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو بھی آدمی، جو بھی شخص، قیامت تک آنے والا جو بھی انسان ان 2 باتوں کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ نمبر 1، زبان کا صحیح استعمال کرے گا، زبان سے جو جملہ نکلے گا وہ صحیح جملہ نکلے گا، لوگوں کی دل آزاری کا نہیں، لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کا جملہ نہیں، گالی گلوچ کا جملہ نہیں، بلکہ جو جملہ نکلے گا وہ لوگوں کا دل جوڑنے کے لیے، لوگوں کے درمیان اختلاف کے بجائے اتحاد، لوگوں کے درمیان فساد کے بجائے صلح کا جملہ استعمال کرے گا۔ اور اسی طرح زبان سے جو چیز پیٹ میں جائے گی، جو لقمہ اور پانی کا جو گلاس اور گھونٹ پیٹ میں جائے گا وہ بھی صحیح ہوگا۔ جو بات زبان سے نکلے گی، جو چیز زبان کے ذریعے اندر جائے گی وہ صحیح استعمال میں ہوگی، اس کا صحیح استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ، اس کا جو صحیح استعمال کرے گا، ان 2 چیزوں کا صحیح استعمال کرنے والا انسان سن لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ اور یقینی بات ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اس دنیا پاک اپنے ہر فیصلے پر راضی رہنے والا مزاج عطا فرما کر زندگی کو پرسکون بنا دیں گے، آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن تصویر کو الٹا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کا دوسرا رخ دیکھا جائے، اگر زبان کا صحیح استعمال نہیں ہوگا، شرمگاہ کا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو پھر دنیا میں بھی فساد آئے گا، بیماریاں، ٹینشن، اضطراب، بے چینی، شکوہ شکایت، یہ ہمارے اور آپ کے سماج کا حصہ بن جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہر روز ایک نئی بیماری سننے کو مل رہی ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ کے حبیب نے ایک روایت میں فرمایا تھا، جب لوگ زبان کا اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ لا علاج بیماریوں میں مبتلا فرمائیں گے۔ آج زبان کا اور شرمگاہ کا غلط استعمال ہوا، آپ ہاسپٹل میں جا کر دیکھ لیں، آپ ٹاٹا میں جا کر دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں جا کر دیکھ لیں، وہاں اگر دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام زبان کو ہمیشہ صحیح استعمال کرتے ہیں، کسی کو برا نہیں کہتے، بد زبان نہیں ہے، بد گو نہیں ہے، سخت مزاج نہیں ہے۔ قرآن مجید گواہی دیتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے نبی، آپ اللہ کے رحمت کی بنیاد پر، اللہ کے فضل کی وجہ سے اور اللہ رب العالمین کی کرم فرمائی اور ذرہ نوازی کی بنیاد پر لِنْتَ لَهُمْ، بہت نرم دل ہیں، بہت نرم مزاج ہیں، اور اگر آپ بھی سخت مزاج ہوتے، تند مزاج ہوتے، بدگو ہوتے، آپ زبان کے بد ہوتے اور سخت الفاظ بولنے والے ہوتے، تو اے اللہ کے حبیب، آپ کے پاس رہنے والے یہ آپ کے عاشقین صادقین، یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ عثمان، یہ علی، یہ طلحہ، یہ زبیر، یہ سعد و سعید، یہ ابو ہریرہ، یہ سلمان، یہ بلال رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ لوگ بھی آپ کے پاس نہ ٹکتے، یہ لوگ بھی آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ آج ہم کو اور آپ کو یہ شکایت ہے کہ دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے، دنیا ہمارے قریب نہیں آ رہی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا ہمارے قریب آئے گی جب ہمارا مزاج نبوت کے مطابق ہوگا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات کے رہنے والے ایک صاحب آئے اور اللہ کے حبیب بھی انہیں نہیں جانتے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے گردن میں ایک چادر تھی، چادر پکڑ کے کھینچ لیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے گردن مبارک میں چادر کے کھینچنے کی وجہ سے نشان آ گیا اور کہنے لگے، اے محمد، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، لہذا اس میں سے مجھے دے دو۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، جو بھی میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے باپ کا نہیں ہے، اس پہ تمہارا بھی حق ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس سے کہا کہ لیکن تم نے جو میری چادر کھینچی ہے اور مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اس کا بدلہ لینے کا حق تو مجھے ہے۔ اس نے کہا، انت اخن کریم، آپ شریف بھائی ہیں، اے محمد شریف بھائی کے بیٹے ہیں، میں جانتا ہوں آپ بدلہ نہیں لیں گے۔ فضحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم وامر ان يحمل له على بعیر تمر وعلى الآخر شعیر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہنس پڑے اور پھر فرمایا، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ایک اونٹ پر جو لاد دیا جائے اور ایک اونٹ پر کھجور لاد کر اسے عزت کے ساتھ مدینہ پاک سے واپس بھیجا جائے۔ اس طرح کے شریفانہ اخلاق پر اپنے صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، جس کا تذکرہ قرآن مجید نے یوں کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ رہنے والے کافروں پر اور کافرانہ اعمال پر بہت سخت ہیں اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں، ایک دوسرے پر ترس کھانے والے ہیں، اپنی ضرورتیں دبا کر دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، یہی لوگ تو تھے جو کافروں کو لوٹ لیتے تھے، یہی لوگ تو تھے جو غریبوں کو دبا کر ان کی جان و مال کا ہڑپ کر لینا اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے، جو زندہ اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے کو قابل فخر کارنامہ سمجھتے تھے۔ یہی تو لوگ تھے جن کی تربیت فرمائی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو وحشی تھے، غیر مہذب تھے، انہیں فرشتہ صفت بنا دیا۔ کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، تبائر کو یہاں تک فیض صحبت سے جلا بخشی، فرشتہ خوب مہذب نیک تینت بن گئے، وحشی تھے جتنے راہزن سب ہو گئے قوموں کے رکھوالے، مسیحا بن گئے دختر کو زندہ گاڑنے والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہمارے لیے کوئی مشقت کی چیز ہو، دنیا میں پریشانی لانے کا سبب ہو، پیارے آقا نے اس کی رہنمائی فرمائی، آخرت میں بربادی کا سبب ہو، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہماری رہبری فرمائی۔ لہذا ہم کو اور ہمارے لیے اور ہمارے اور آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، بالخصوص اہل ایمان کے لیے، کوئی چیز مشقت کا سبب بنے، عزیز علیہ ما عنتم، رسول کو وہ برداشت نہیں تھی۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت مسلمہ نماز پڑھو تو یقیناً امت کی دنیا اور آخرت کی اس میں بھلائی ہے۔ پیارے آقا نے اگر فرمایا ہر حال میں سچ بولو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ،
یہ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ تباہ و برباد کرتا ہے. ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں یقیناً اسی میں بھلائی ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے اگر فرمایا وعدہ کو پورا کرو، امانتیں امانت والوں کے حوالے کرو، ہمیشہ سچائی اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. اللہ کے حبیب کے فرمان ہی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی وجہ سے ہماری اس پر رہنمائی فرمائی ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ نبی ہمارے بھلائی کے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی اچھائیوں کے، ہمارے لیے نفع بخش چیزوں کے بہت زیادہ حریص ہیں. ہمارے اردو زبان میں لفظ حریص لالچ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں کسی چیز کی شدید خواہش ہو اس کے لیے لفظ حریص آتا ہے. یہ نبی خواہاں ہے، دل کی ان کی آرزو ہے، تمنا ہے تمہارے لیے نفع کی چیزیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی چیزیں تمہیں فراہم کریں. لہذا پورا قرآن ہمیں اور آپ کو اسی کی رہنمائی کرتا ہوا ملتا ہے. پوری احادیث مبارکہ کے ذخیرے ہمیں اور آپ کو اچھائیوں کی تعلیم دیتے ہوئے ملتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمارے نفع کی تھی ان کی طرف رہنمائی فرمائی. کہیں فرمایا اے لوگو آپس میں مل جل کر رہنا، اختلاف نہ کرنا. اس پر لوگوں کو ابھارنے کے لیے فرمایا اے ایمان والو تمہاری آخری منزل اور کامیابی کی جگہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. تمہاری اصل کامیابی جنت کا حصول ہے اور جنت کا پا لینا ہے. لیکن یاد رکھنا اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، لوگوں کے درمیان رشتے توڑتا ہے، لوگوں کے درمیان لکڑی لگاتا ہے، لوگوں کے درمیان جھگڑے پیدا کرتا ہے، لا يدخل الجنۃ قاطع ای قاطع رحم، قاطع رحم رشتہ داری کو توڑنے والا، دو لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنے والا یہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت نہیں پا سکتا. یعنی اسے دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی کامیابیوں سے محروم کر دیا جائے گا. بلکہ پیارے آقا نے فرمایا رات بھر نفلیں پڑھنے والا، صدقہ اور خیرات کرنے والا، نفلیں روزہ رکھنے والا جو ثواب کو پائے گا اس سے کہیں زیادہ ثواب اس شخص کو ملے گا جو دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دیتا ہے. معاف کرنے کی طرف ترغیب کرتے ہوئے فرمایا اختلاف ہو جانا یہ فطری چیز ہے. دو لوگوں کے درمیان ناچاقی ہو جانا، شکایتوں کا پیدا ہو جانا یہ فطرت ہے. لیکن یاد رکھو وہ آدمی پہلوان نہیں ہے، بہادر نہیں ہے جو قدرت کے بعد اپنا بدلہ لے لے، بلکہ بہادر وہ ہے قدرت ہے مگر غصے پر قابو پا لے اور معاف کر دے. پھر یہی نہیں کہ وہ بہادر ہے بلکہ یہاں تک فرما دیا میں تمہیں ضمانت دے رہا ہوں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں ضمانت دے رہا ہوں کہ اگر تم صلح کرنے کے لیے حق پر ہونے کے باوجود، آج ہم کہتے ہیں میں سچائی پر میں ہوں، میری کوئی غلطی ہے میں کیوں جھکوں. پیارے آقا کہتے ہیں تم حق پر ہو، تم سچائی پر ہو، انصاف تمہاری طرف ہے، تم نے غلطی نہیں کی ہے، لیکن اختلاف ختم کرنے کے لیے صلح کر لینے والا، اور اگر صلح کر لیتا ہے تو اس شخص کے لیے میرا اعلان اور میری زبان ہے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں ضمانت دے رہا ہوں اس شخص کے لیے جو صلح کر لیتا ہے حق پر ہونے کے باوجود. اس بات کی ضمانت ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے VIP علاقوں میں محل دلانے کی اور گھر دلانے کی اس شخص کے لیے جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے صلح کرتا ہے حق پر ہونے کے باوجود. اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمارے لیے ہر بھلائی کے خواہاں ہیں، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی چاہتے ہیں. کیوں ہمارے لیے اس طرح کی بھلائیاں چاہتے ہیں؟ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس لیے کہ وہ رسول تمہارے اوپر اے اہل ایمان خاص طور پر تمہارے لیے یہ رسول رؤوف ہے، انتہائی شفقت کرنے والا ہے، رحیم ہے، انتہائی مہربان ہے. یہ لفظ رؤوف قرآن مجید میں 11 مقامات پر آیا ہے اور یہ لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، اور یہی لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تعارف میں استعمال کیا. رحیم کا لفظ
پورے قرآن مجید میں 227 مرتبہ آیا ہے، 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیا ہے اور 114 مرتبہ مختلف آیتوں میں آیا ہے۔ یہ رحیم کا لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، وہی لفظ رحیم اللہ پاک نے اپنے نبی کے لیے اس آیت میں استعمال کیا، لہذا پوری آیت کا خلاصہ یہ بنا تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت کی چیزیں اس کے اوپر بہت گراں اور بھاری ہیں، حریص علیکم، جو تمہاری بھلائی کا بہت زیادہ خواہاں ہے، بہت زیادہ مشتاق ہے، تمہیں بھلائیاں پہنچے اس کے لیے وہ بے چین رہتا ہے۔ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے اوپر انتہائی شفیق ہے اور ایمان والوں کے لیے انتہائی مہربان ہے۔ اتنا عظیم پیغمبر اللہ نے ہمیں دیا، اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنا انداز بدلا اور فرمایا یہ بات یاد رکھو، میں نے اپنی عظیم نعمت دی ہے، اگر قدر کرو گے تو انعام بھی بہت بڑا دوں گا، ناقدری کرو گے تو پھر یاد رکھنا میری سزا بھی بہت بڑی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر لوگ آپ سے اعراض کریں اور آپ کا دامن چھوڑ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے لوگ رخ موڑ لیں، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، مت بھاگیں ان کے پیچھے، فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے اے دنیا کے لوگوں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے لیے اللہ کافی ہے، تم مجھے مانو تب بھی یہ تمہارے بھلائی کی چیز ہے، نہیں مانتے میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے اور میں نے اسی اللہ پر بھروسہ کیا، علیہ توکلت، میرا بھروسہ اسی اللہ پر ہے، دنیا میں وہ مجھے ذلیل نہیں کرے گا، آخرت میں مجھے عزتوں سے سرفراز کرے گا۔ فقل حسبی اللہ، فإن تولوا فقل حسبی اللہ، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے، پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے، پورا سنسار اس کی مٹھی میں ہے، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، زمین سے لے کر آسمان تک، زمین کے خزانوں سے لے کر آسمان کے خزانے، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ جب وہ میرا ہے تو کل کائنات میری ہے۔ بظاہر دنیا کے لوگ مجھے کامیاب سمجھیں یا ناکام سمجھیں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے میں اب آخر میں یہ بات عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دامن یہ ہمارے لیے نجات اور کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے تصور دکھا دے، اے تصور پھر وہ صبح و شام تو لوٹ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کی غلطیوں اور گناہوں کو بخش دیجئے۔ مولا کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے پاک پروردگار اس مجلس کو بے حد قبول فرمائیے، ہمارے دلوں کے عزائم، ارادوں اور تمناؤں کو اے پاک پروردگار اگر اس میں خیر ہے تو اپنے فضل سے اسے پورا فرمائیے۔ پورے ملک میں امن، سلامتی اور شانتی کی شکل پیدا فرمائیے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہونے والے جلسوں اور جلوس کو مولا کریم پوری امت میں خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ اس مسجد اور مسجد کے رہنے والوں کو بالخصوص اے پاک پروردگار یہاں کے علماء کو اے اللہ دینی فکر کا حامل بنا کر پوری امت کے لیے بالخصوص اس شہر کے لیے اے اللہ نیکی اور صلاح کے وجود میں آنے کا سبب و ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ کریم ہماری دعائیں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام